یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام یا نبی السلام علیکہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دو عالم کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ صحابہ سے نبی پاک نے فرمایا، ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرہ، وہ پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، تو پھر اتنے میں مجھ پر پڑھا گیا درود پاک آیا۔ فاخذتہ بیدہ، تو اس شخص کو اس کے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ فاقامتہ علی الصراط، اور اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا۔ حتی جازا، یہاں تک کہ اس نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ شعر بھی ماشاءاللہ حدیث پاک میں جس بات کا ذکر کیا گیا، اور یقیناً قیامت میں نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کی اسی طرح خیر خواہی فرمائیں گے، انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پل صراط کے کنارے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہاں دعا فرما رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ اس پل صراط پر سے گزار دے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رضا جب صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ دعائیں
اس وقت جاری ہوں گی، اور سامنے اگرچہ پل صراط ہوگا مگر ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اب تو دعائے مصطفیٰ سنتے جائیے اور وجد میں پل صراط کو پار کرتے جائیے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اور یقیناً ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی اختیار عطا فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہمارے ساتھ شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز اتاری، مدنی مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی منیب اشرفی صاحب۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک، پھر اس کا خلاصتاً ترجمہ اور کچھ وضاحت، اور اس کے بعد ہے لفظ سے شعر پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جہاں ہم ہوں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروگرام یا نبی سلام علیہ کا عشق رسول بڑھنے کا ذریعہ ہے، درود پاک پڑھنے کا ذہن بنانے کا ذریعہ ہے، اور اپنی عادت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے صیغے شامل دن و رات میں کرنے کا ہمیں ذہن دیتا ہے۔ اس پروگرام میں آخر تک شامل رہیں، اشعار کی وضاحت بھی سنتے رہیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا سیدی اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج مودحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعل على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزه بنبتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں سکھاتے ہیں سچی باتیں سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم اپنی بنی گئے آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنا گئے بناتے یہ کون بنا گئے بناتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. درود پاک جو ہم نے منتخب دیکھا دلائل الخیرات شریف سے، تو آئیے اب اس کا خلاصہ ہم سنتے ہیں ترجمے کا مولانا فراد اتاری مدنی سے. جی فراد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو الفاظ اور صیغے بیان کیے گئے ہیں اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے. جی. یعنی جس طرح دعا کے آداب بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلے حمد و ثنا بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور پھر اپنا مطالبہ عرض کیا جائے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. تو آج جو صیغے کی ابتدا ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے، آسمانوں کو بلند کرنے والا ہے. اسی طریقے سے جو لوگوں کی فطرت ہے، پیدائشی اور ہمیشگی والی جو فطرت ہے، یعنی ان کا سعادت مند ہونا یا ان کا بدبختی کے ساتھ ہونا، ان کو اس پر قائم رکھنے والی ذات جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہو گئی. اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک تو اپنی پاکیزہ معزز اور بزرگی والی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے خاص ہیں حضور، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں وہ بیان فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند چیزوں کو کھولنے والے ہیں. اب یہ ویسے تو لفظی اعتبار سے بند چیزوں کو کھولنا، لیکن اس میں بہت کچھ شامل ہو گیا، بلکہ جو بھی چیز بند ہے اس کو کھولنے والی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب وہ چاہے دماغ بند ہو یا دل بند ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز بند ہے. جنت بھی ایک اعتبار سے دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں نا کہ جنت کی کنجیاں اور زمین و آسمان کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. تو ظاہر ہے کنجی کس لیے ہوتی ہے؟ کھولنے کے لیے ہوتی ہے. وہ خزانہ کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ کنجی وہ حضور کے ہاتھ میں ہے. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو کھولنے والے، ہر بند چیز کا جو کھولنے والا جو ایک مرتبہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، بندشوں کو توڑنے والے. اسی طرح اگر اس پر پھر اگر ایمانیات اور عقائد کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے جو لوگ کفر میں تھے ان کے پاؤں کے اندر جو ہے وہ کفر کی بیڑیاں تھیں، گمراہیوں کی بیڑیاں تھیں، اس میں وہ بندے ہوئے تھے. حضور نے وہ توڑ دیں، وہ کھول دیں. تو بہرحال اس کا معنی بہت وسیع ہے، جملہ اتنا سا ہے لیکن اس کے اندر وسعت بڑی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق کا اعلان کرنے والے ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو باطل گروہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا والدامغی، اس کو کہتے ہیں مطلب زمین میں گاڑ دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باطل، جو صرف ایک باطل نہیں، جو باطل گروہ تھے، جیش تھے، پورے لشکر تھے باطلوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیست و نابود کر دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، کلا کما کر دیا اس کا. اور قیامت تک یہ جو ہے وہ تعلیمات لوگوں کو دے دیں کہ باطل باطل ہے اور حق حق ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت پر ایسے قائم رہنے والے ہیں کہ اس میں قدم کا نہ ڈگمگانا ہے نہ ارادوں کا ڈگمگانا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی ایسی اطاعت کرنے والے ہیں. اور اگر پھر اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں دین کے راستے میں، اور سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا باخع نفسک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں کہیں آپ اپنے غم کے اندر اتنے نہ چلے جائیں کہ آپ کا جو ہے وہ وصال شریف ہو جائے، یعنی اتنا آپ غمگین ہو جائیں. تو یہ کیوں ہے، اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں موجود ہے کہ کئی لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دیں، آوازیں کسیں اور دیگر جو ہے وہ نافرمانیاں کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک یہ تھی کہ ان کے لیے ایمان لانے کے خواہش مند تھے، سارے ایمان آ جائیں، یہ ایمان لے کر آ جائیں. اتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے ایمان کے معاملے میں فکر مند رہا کرتے تھے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو نبی اتنی تکالیف دینے کے باوجود بھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا انداز کیا تھا کہ اپنے رب کی جو فرما برداری اور اطاعت تھی اس میں ذرہ برابر بھی ڈگمگانے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی. اسی طرح پھر
ایک بڑا پیارا جملہ یہاں پر لکھا صاحب دلائل الخیرات شریف نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراغ جو ہے وہ روشن کر دیا. اچھا اس کی شرح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو چراغ ہے نا، وہ جو نور اور روشنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو فرمائی تھی، لیکن بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ چاہیے تھا، اور وہ وسیلہ اور ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ نور تو پہنچنا ہی تھا. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینی تھی جن کے مقدر میں ہدایت تھی، لیکن وہ ہدایت پہنچانے کا ذریعہ کیا بنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، کہ حضور نے ایسا چراغ روشن کیا کہ پھر اس کے ذریعے سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ لوگوں تک ان کے اسباب کے ساتھ پہنچتی چلی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمتیں لوگوں تک پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر آخر کے حصے میں یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی نعمتوں سے مستفیض فرما، مقام محمود عطا فرما. تو بڑی ترتیب وار بڑے خوبصورت انداز میں یہ درود و سلام کے سیغے اس میں بیان کیے. اللہ اللہ کیا شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے رہے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مدح خوانی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، یہ دراصل ہم اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں میں اپنا نام لکھوا کر صاحب دلائل الخیرات نے بھی اپنا حصہ کیا. آج ہم ان کی دلائل الخیرات کے الفاظ بیان کر کے اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں اس پہ. جیسے آج فراز بھائی نے جو گفتگو کی، اس پہ جو انہوں نے جو احادیث اور روایات کو ذکر کیا، تو یہ انہوں نے اپنا حصہ شامل کیا. تو ہم سب اپنا حصہ شامل کر کے نبی پاک علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں. تو اصل میں ہم اپنا ہی بھلا چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں. تو اللہ کریم نبی پاک کے اٹھے ہاتھوں کی ضرور لاج رکھتا ہے اور بیڑے پار فرماتا ہے. تو ہم نبی پاک پہ درود پڑھتے رہیں، حضور کی مدح کرتے رہیں، حضور کی شان بیان کرتے رہیں. حضور خوش ہو کر ہم گناہوں کے لیے دعا فرماتے رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، جس میں ہم اشعار 6 اشعار پڑھتے ہیں الفاظ دکھانے کے بعد. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی منیب اشرفی بھائی اور ہمارے زبیر بھائی تشریف لے آئے ہیں روستم پر. اب ان کو دکھائیں گے الفاظ. یہ الفاظ دکھائیے پہلے. جی منیب بھائی آپ بھی الفاظ دیکھ لیجئے، اور زبیر بھائی آپ دیکھیے یہ گرین کلر راؤنڈ کر رہا ہے، آپ نے کہنا ہے مدینہ. مدینہ. چشم پر نم. ایسا شعر پڑھیں جس میں آتا ہو چشم پر نم. جی. راحت قلب حزین ہے آپ کا ذکر جمیل. راحت قلب حزین ہے آپ کا ذکر جمیل. اے سکون چشم پر نم صلاۃ و سلام. اے سکون چشم پر نم الصلاۃ و سلام. جی فراز بھائی. شعر کا خلاصہ یہی ہے کہ جو غمگین دل ہے اس کی راحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے ذکر جمیل. جیسے صبر جمیل ہوتا ہے. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ تکلیف جب پہنچتی ہے تو صبر تو وہ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا خوبصورت صبر ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر جمیل ہے. اور ایسا ذکر جمیل ہے کہ جو قلب حزی ہو، یعنی جو غمگین دل ہو، جس کو کسی کا سہارا نہ مل رہا ہو، تو پھر اس کا سہارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتا ہے، حضور کی سیرت پڑھتا ہے، حضور سے استغاثے کرتا ہے، حضور کو یاد کرتا ہے،
حضور پر درود پڑھتا ہے بلکہ حضور کی نعتیں سنتا ہے تو بھی اس کے دل کو سکون جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا ذکر ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، پھر اللہ کی تعریف بیان کرنا بھی ہے کہ اگر مصنوع یعنی کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے. تو بہرحال کبھی جو ہے وہ دل غمگین ہو اور دل حزین ہو، پریشان ہو تو حضور کو یاد کیا جائے، درود پڑھا جائے. بلکہ درود کے جو فضائل اور فوائد لکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ جب قلب جو ہے وہ غمگین ہو، مستر ہو تو بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھے تو سارے غم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں. ہم اگر نعت شریف سن رہے ہوں، کتنا ہی بندہ دنیا کے غم میں کیوں نہ ہو، نعت سننے کے بعد وہ حضور کے غم کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. یہ ایسا غم ہے کہ جو بندے کو آخرت میں بیڑا پار کروا دے. جب بھی پریشانی آزمائش ہو تو یاد سے درود پاک پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں. شاعر کہتا ہے غم نہیں چھوڑ دے سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے. تو بہرحال یہی ہمارا انداز ہے اور یہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے. انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. منیب بھائی کو اب الفاظ دکھائیں گے انشاءاللہ. پھر منیب بھائی دیکھیں ان کے لیے کون سا لفظ آتا ہے، دکھائیے گا. جی منیب بھائی فرمائیں آپ. مدینہ، تحریر، تحریر. اللہ اکبر، کیا تحریر کر رہے ہیں. سلام کر لینا قبول بندائے در کا، سلام کر لینا قبول بندائے در کا، سلام کر لینا. ساگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. ساگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. کیا خوب التجا ہے، بڑی خوب ہے. سبحان اللہ. بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے ابھی غم کی بات چل رہی تھی نا، اب ایک تو ہے دور سے غم کا اظہار کرنا، دوسرا ہے وہاں حاضر ہو کر اپنے غم سنانا. اور صرف نہ اپنے غم سنانا، بعض اوقات دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہماری بھی التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. اب جانے والے تو بہت سارے جاتے ہیں، لیکن کس کا سلام قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں ہوتا تو پھر یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اور جس پر حضور کرم فرما دیں، فضل فرما دیں. تو یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، سلام عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ اس سلام کو قبول فرما لیں. ویسے یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں بھی سلام میں پہل کرنے والے تھے، اور بعد وصال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے سلام سے پہلے سلام کر چکے ہوتے ہیں. سلام کی جو کا پہل ہونا ہے وہ حضور کی جو عادت مبارکہ ہے اب بھی جاری ہو سکتی ہے. اور پھر جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں پھر ان کے جواب کا سلسلہ بھی ہے. کیا بات، اسلام ان کو جواب بھی عطا کرتے ہیں. تو یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میرا سلام جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، آپ قبول فرما لیں. اور دوسرا ایک بڑی خاص التجا ہے، التجائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن عرض یہ ہے کہ یا رسول اللہ جو مدینے کے سگان ہیں، کتے ہیں، ان میں ہمارا نام تحریر فرما دیں. کہ اب ظاہر ہے کہ مدینے پاک سے جو چیز وابستہ ہو گئی وہ تو ساری جو ہے وہ متبرک اور برکت والی ہو گئی. مدینے پاک کا ایک جو کانٹا بھی ہے، پھر وہ کانٹا نہیں، وہ پھر دیگر کئی مقامات بلکہ تمام دنیا کے جو ہے وہ پھولوں سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وہ پھر مدینے کا کانٹا ہے نا، تو پھر وہ لگنے میں بھی لوگ اس کو سادہ سمجھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ مدینے کی چیز ہے. تو جب مدینے، کیونکہ یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ کہف کے اندر کتنا متبرک کتا تھا کہ جو نیک لوگوں کی صحبت جس نے اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس انداز کو قرآن میں ذکر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگرچہ وہ کتا حقیر ایک مخلوق مظاہر نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ ایسا وفادار ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن میں ذکر فرما دیتا ہے۔ جی۔ پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، حضور کا شہر مدینہ ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دیگر لوگوں کے لیے متبرک کر دیا۔ تو یہ ایک التجا پیش کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں ان میں شامل فرما رہے ہیں تو ہم صبح و شام ادھر گھومتے رہیں گے اور آپ کے در کی برکتیں لوٹتے رہیں گے۔ تو ایک بڑی پیاری التجا ہے اور علماء سے ثابت بھی ہے، اور اس میں بندے کو سعادت مندی سمجھنی چاہیے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ چلیں جی، ہمارے زبیر بھائی آپ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، اب بتائیے کون سا؟ مدینہ۔ آج لائن سے چل رہے ہیں، واہ، حامی و غمخوار، چوتھا آ گیا نہیں، حامی و غمخوار۔ چلیے جی، چارائے بے چارگاہ پر ہوں درود صد ہزار، چارائے بے چارگاہ پر ہوں درود صد ہزار، بے کسوں کے حامیوں چارائے بے چار گاہ، جو بیچارے ہیں، جس کو ہم کن کو کہتے ہیں بیچارے، یعنی مجبور ہیں، جو درد مند ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، ظاہر ہے ان کا جو چارہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کام بنانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجبوروں کی داد رسی کرنے والے ہیں، تو حضور پر صدہا درود و سلام ہو، ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو بے کس ہیں، وہی مطلب تقریباً اس کا سیم ہی ہے کہ جو مجبور ہیں، جن کا کوئی کام نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، تو اس کی قلب کی راحت اور اس کے کام کو بنانے والے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو حامی ہے، وہی حامی ہو، مطلب مراد یہی بند ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کاموں کو بنانے والے ہیں، اس کی جو ہے وہ مدد فرمانے والے ہیں، اس پر نظر فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی خوبصورت التجا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے کام بنا دیں، آپ جو ہے وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، بگڑی بنانے والے آپ ہی ہیں۔ اور یہ صحابہ کا انداز تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی تو دعا کی تعلیم تو حضور نے دی تھی، لیکن اس بیچارگی کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ پریشانی پہنچی ہے، آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ ہماری یہ پریشانی دور کر دیں۔ بارش نہیں ہو رہی تو حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کسی اور کو تکلیف ہے، شفا چاہیے تو حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب سمجھ لیں کہ ان سب کو ایک شعر کے اندر سمو دیا کہ کوئی بھی بیچارگی ہے تو اس کا چارہ کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کوئی مجبوری ہے اسے دور کرنے والے حضور ہے، بے کسی ہے، آپ کی کوئی سن نہیں رہا ہے، آپ اکیلے پڑ گئے، آپ کے حامی، آپ کی حمایت فرمانے والے، آپ کے غموں کو دور فرمانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو ایسی ذات پر درود و سلام کیوں نہ پڑھا جائے، پڑھیں گے اور انشاءاللہ مل کر درود و سلام پڑھیں گے۔ جی منیب بھائی، اب آپ کے لیے الفاظ دکھائے دیں۔ جی، مدینہ، جرأت، نارگائے گونجتے، نعرے گائے دلیرا سے بڑے گونجتے، گرشے اسے جرأت پہلا او سلام، گرشے اسے جرأت پہلا او سلام، مصطفیٰ جانے نغمہ پہلا او سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام۔
جی مشکل شعر ہے تھوڑا سا، بڑا خوبصورت سمجھائیں۔ شعر بھی ہے، ہائے اور ہائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بڑی پیاری تعریف بڑے نرالے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ایسے طاقتور بھی تھے، ایسے دلیر بھی تھے، ایسے ان کے اندر شجاعت تھی کہ بن کے اندر جب یہ نعرے لگاتے تھے تو آوازیں گونجتی تھیں۔ اللہ اللہ، حالانکہ جنگل میں آواز نہیں گونجتی ہے، لیکن جب وہ پھیلتی ہے آواز، دور دور تک جاتی ہے، آواز وہیں گونجے گی کہ جس کا ایریا تھوڑا ایسا ہو جہاں پر گونجنے کی کوئی صلاحیت جو چیز رکھتی ہو۔ لیکن بن کے اندر جب یہ دلیراں، یہ صحابہ کرام جب نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے تھے تو وہ آوازیں گونجتی تھیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کی تو جرت تھی، کوس کہتے ہیں نکارے کو، نکار کے اندر جب آواز لگائی جاتی ہے تو آواز نکلتی ہے، اور غرش کہتے ہیں جیسے اپنے روب کا اظہار کرنا، غرانا۔ تو صحابہ کرام کی جرت ایسی تھی کہ ان کی جرت کا جو نکارہ تھا اس میں سے جب آواز نکلتی تھی تو وہ آواز بھی گویا کہ گراتی تھی، دشمنوں کو ڈرا دیتی تھی اور ان پہ روب طاری کر دیتی تھی۔ تو اس کے نظارے ہم نے دیکھتے ہی رہتے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں، یعنی اسباب بھی موجود نہیں ہے لیکن اللہ پر توکل ایسا ہے، حضور پر نظریں ایسی ہیں کہ بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں ہے لیکن ان کی شجاعت اور بہادری ایسی ہے کہ انہوں نے بڑوں بڑوں کو زیر کر دیا، ان کا کلا کما کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی۔ کیا بات ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ جی مرہم اور احمد رضا۔ جی زبیر بھائی اب آپ بولیے۔ مدینہ مرہم، شعر پڑھنا ہے مرہم سے۔ مرجھایا دل کھل اٹھے دے دو رضا کے صدقے، مرجھایا دل کھل اٹھے دے دو رضا کے صدقے، آقا آقا آقا، مرجھایا دل کھل اٹھے دے دو رضا کے صدقے، داغے جگر کا مرہم لاکھوں سلام تم پر، داغے جگر کا مرہم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں سلام۔ اس کلام کی ایک نئی طرز دے دی انہوں نے، یعنی اس سلام کو اس طرز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ویسے خواجہ صاحب کی منقبت والی طرز ہے، اگر آپ نے بدی جو ہے نا وہ منقب وہ بن جاتی ہے طرز، جب کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے، میں فائدہ ہی بیان کر رہا ہوں میں۔ ماشاءاللہ۔ مرجھایا دل کھل اٹھے، دنیا میں واسطہ بھی دے رہے ہیں کسی کا۔ جی، جب دنیا میں ظاہر ہے کسی کو زخم لگتا ہے تو وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، طبیب اس کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ تو ایک تو ظاہری جسم کا جو ہے وہ زخم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے زخمی دل جس کو داغے جگر کہا جاتا ہے۔ اس کی جو دوا ہے نا، اس کا جو مرہم ہے وہ ظاہری طبیب کے پاس نہیں مل سکتا، وہ طبیبوں کے بھی طبیب کے پاس ملے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہے جو دلوں کے جو زخم ہیں، جو داغے جگر ہیں، ان کا مرہم عطا کر سکتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے کہ یہ دل مرجھا گیا ہے، دل جو ہے وہ ایک اداس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل زخمی ہے، اس زخمی دل کی دوا آپ ہی کے پاس ہے، آپ طبیبوں کے طبیب ہیں، یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے، میرے اس دل کے کو جو علاج کرنے کا جو مرہم ہے یا رسول اللہ وہ عطا کر دیجئے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی اس کے لیے یہ اس طرح کی کوئی سیپٹکس یا کوئی دوائی تو چاہیے نہیں، حضور کی نظر عنایت چاہیے، حضور کی شفقت چاہیے، حضور کا فیضان مل جائے، حضور کی نظر عنایت ہو جائے، حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، تو یہ سارے کے سارے جو داغے جگر، جو دنیا کے داغے جگر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور حضور کا جو غم ہے نا وہ مل جائے گا۔ اور اس کو حضور کا غم مل جائے تو پھر اس کے لیے دنیا و آخرت کی ساری دولت اسی کے اندر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ایک ہی لفظ رہ گیا ہے، غالباً احمد رضا دکھائیے گا جی، پڑھیں گے منیب بھائی اس سے شعر۔ اے شہنشاہ دو عالم، شافع روز قیام، زینت گلزار طیبہ، مرجع ہر خاص و عام، حاضر آج ہے سرکار کے رضوی غلام، حاضر آج ہے سرکار
غلام از پاغ احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی حضرت شافع روز قیام، زینت گلزار طیبہ، مرجع ہر خاص و عام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم کے بادشاہ ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. قیامت میں شفاعت فرمانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق، ساری خلقت حضور کی بارگاہ میں آ کر التجا کرے گی کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے تو حضور فرمائیں گے انا لہا. حضور جو ہے وہ شافع روز قیام بھی ہیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلزار طیبہ کی زینت ہے. ظاہر ہے کہ مدینہ اس لیے مدینہ ہے اور اس لیے اس کو اتنا مقام ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلزار طیبہ کی زینت ہے. تو گلزار ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دم سے وابستہ ہے. اور پھر اس کا رب دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلزار طیبہ کی زینت ہے، تو ہر خاص و عام کا مرجع بھی مدینہ ہے. واہ واہ واہ، یہ کتنا پیارا تعلق جوڑا ہے کہ پھر سارے، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، ان کی حاضری اسی در پر ہے. ادھر سے ہی آ کر جو ہے وہ فیضان کا جو ہے وہ وصول ہوتا ہے. تو یہ سارے اوصاف بیان کیے، پھر اپنی التجائیں کی کہ یا رسول اللہ، ایک نسبت بیان کرتے ہوئے کہ آپ کے رضوی غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرما دیں اور جو ہم سلام عرض کر رہے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے ہیں. تو کاش ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ قافلہ بنا کر امیر علیہ سنت کی جو ہے وہ نمائندگی میں اور امیر علیہ سنت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے اور پھر یہ شعر پڑھا جائے تو پھر اس مزے کو بھی مزہ آ جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اور ایسے رضوی غلام کے پیچھے پیچھے جائیں، سبحان ان کی اللہ. رضویت کی تو کیا بات ہے. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اسی طرح کا عشق بھی عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر ہمیں ایسا ہی عمل نصیب فرمائے جیسا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. فراز بھائی کے لیے حروف دکھائیے گا اور باکسز جو خالی ہیں وہ بھی دکھا دیجیے گا. جی آج صرف آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے گولتا، ورنہ پچھلے اور اس سے پچھلے ہفتے میں تو ماشاءاللہ دو تین حرف تھے اور پھر ایک کے ساتھ دو تین ویسے ہی لگ رہے تھے. تو چلیں جی اب آپ پہچانیں، ناظرین بھی غور کریں. گولتا ہے، مرکب نام ہے نبی پاک کا صفاتی. عین آتا ہے اس میں؟ جی عین آتا ہے، غالباً دوسری لائن میں آئے گا. ماشاءاللہ. مزید سین آتا ہے؟ سین اس میں نہیں آتا، سین سے ملتا جلتا آتا ہے. سواد آتا ہوگا؟ ماشاءاللہ. صاد آتا ہے. الف آتا ہے؟ الف ایک سے زائد بار آئے گا، دو جگہ ہے الف. لام؟ لام بھی ہے. با؟ با پہنچ گئے آپ. با جی با بھی آئے گا. آسان ہے نا. عباد؟ دال؟ عباد دال. ماشاءاللہ. اب دو رہ گئے. واو آتا ہے اس میں؟ حروف شفتین میں سے فا. پانی میں نے اچھا واو بولا آپ نے؟ واو آتا ہے جی آتا ہے. چلیں آپ کی بات رکھ لیتے ہیں پھر فا میں نے اشارہ دے دیا آپ کو. ماشاءاللہ. فا. چلے جی ماشاءاللہ. درست انہوں نے بتایا. وہ نام مبارک دکھا دو. صفوہ کہتے ہیں ویسے چنے ہوئے کو، اور عباد جو ہے وہ بندوں کو کہتے ہیں، یعنی بندوں میں سے چنے ہوئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں چنے ہوئے بندے. چنے ہوئے بندے. ایک لفظ ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں، مصطفیٰ. یہ مصطفیٰ کا مطلب بھی چناوا ہوتا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں ایک بڑا پیارا
واقعہ کہہ لیں یا ایک بات ذکر کی ہے کہ جب بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ لجاجت کے ساتھ جائے، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھے، آواز بھی جو ہے اپنی پست رکھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے سیغے عرض کرے۔ ان سیغوں میں امام قسطلانی نے جو لکھا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اس کے آگے جا کے لکھتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا صفوۃ العباد یا صفوۃ اللہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے آپ پر درود و سلام ہو۔ تو یعنی حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہو اس وقت بھی یہ سیگا استعمال کرنے کی ایک تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یعنی اس کا میں معنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، نہ وہ کسی کو پہلے ملا اور نہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، کیونکہ حضور صفوۃ اللہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ تو یہ ایک لفظ جو ہے اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک وصف بیان کیا ہے اس کو ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا۔ یعنی حدیث میں کئی احادیث ہیں، اس کا خلاصہ اور مجموعہ اور مضمون یہ بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا اس کے دو حصے کر دیے، ایک جیسے عرب ہے دوسرا عجم ہے۔ شرح کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک عجم اور ایک عرب، تو مجھے ان میں سب سے بہتر میں رکھا، وہ کون سا تھا؟ عرب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے جو قبیلے بنائے تو ان قبیلوں میں سب سے جو بہترین قبیلہ تھا قبیلہ قریش، مجھے اس میں رکھا، اور پھر اس قبیلے کے اندر جو خاندان اور گھر بنائے تو مجھے سب سے بہترین گھر کے اندر بہترین خاندان کے اندر رکھا، وہ کون سا ہے؟ وہ بنو ہاشم ہے۔ تو فرمایا کہ میں تم سب سے اللہ کی مخلوق میں بہتر ہوں، اور روایتوں میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہوں۔ تو یہ احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا خاتم النبیین ہونے کے لیے، اور اس طرح بھی ہم نے شروع کے اندر اوصاف جو پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندشیں توڑنے والے ہیں، لوگوں کی فریاد رسی کرنے والے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا یہ کسی کو بھی نہیں عطا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے، مختلف مواقعوں پر گفتگو کرنے کی روایات ہیں۔ تو جب دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کی بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، آدم اللہ کے صفی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میں اسے فخر نہیں کرتا۔ تو یہ محبوب کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ بھی چنے ہوئے ہونے کا ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے تمام بندوں بلکہ تمام مخلوق پر چن لیا اور اپنا محبوب بنا لیا۔ یہی فرق ہے محبوب ہونے اور دیگر جو صفات انبیاء کے اندر پائی جاتی تھیں ان کے اندر یہ واضح فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک خاص مقرب اور چنیدہ بندے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے جبریل امین نے کہا میں نے زمین کے شرق و غرب چھان ڈالے مگر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں نبی پاک کے بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یہی بولے سدرا والے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس میں 4 اشعار ہوں گے، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی
سمجھ کر پڑھے۔ اس سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوں گے۔ زبیر بھائی آپ نے مائک پر نمبر بتانا ہے، 1 2 3 4 میں سے کوئی بھی ایک نمبر آپ بولیں گے تو اس نمبر کے بجائے شعر آپ کے سامنے آئے گا، پھر اس شعر کی پہلے وضاحت ہوگی، پھر آپ نے وہ شعر پڑھنا ہے۔ آپ مائک پر نمبر بولیے، 1 2 3 میں سے کوئی سا بھی۔ نمبر 1 جی۔ واہ بھائی واہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قصیدہ درود کا یہ شعر ہے، مہر خدا نور نور دل ہے، سیاہ دن ہے دور، شب میں کرو چاند نہ تم پہ کروڑوں درود۔ واہ بھائی واہ جی۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ لے کہا گیا ہے کہ آپ خدا کے سورج ہیں۔ واہ واہ، یعنی ایک تو وہ سورج ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ خدا کا سورج ظاہر ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مہر خدا نور نور، یعنی جو خدا کا سورج ہے وہ نور نور ہے، روشن ہے، روشن کرنے والا ہے، دل ہے سیاہ۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہے۔ ہم جیسوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہے اور دن ہے دور، ابھی دن دوری پر ہے۔ اب اس دن سے 2 دن مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جو آنے والا دن ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو شب میں کر دو چاندنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب میں آپ چاندنا کر دیجئے، یا رسول اللہ آج ہی اپنا دیدار کروا دیجئے۔ اگر قیامت کے دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یا رسول اللہ ابھی قیامت تو دور ہے، ابھی تو ہم آئیں گے، حشر میں آئیں گے میدان میں، وہاں کیا ہوگا، پھر آپ کا دیدار کریں گے۔ یا رسول اللہ آج ہی شب میں آپ چاندنا کر دیجئے، آج ہی اپنا دیدار کروا دیجئے، اور اس دکھی دل کو جو ہے وہ آپ پر نور کر دیجئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور بنایا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو مہر خدا ہے، یعنی حضور کا جو نور ہے، وہ جو رونق ہے، جو حضور کی جو ایک تابانائی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ سب کو پر نور کر دیتی ہے۔ اور اگر اس کا دل سے تھوڑا سا ہم تعلق جوڑیں تو یا رسول اللہ دل بھی سیاہ ہے، تو آپ جب آپ مہر خدا ہیں تو ہمارے دل کو بھی پر نور کر دیں، اس کو بھی رونق بخشیں۔ تو پھر یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد، التجائیں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان پر درود و سلام و لاکھوں سلام و حضور۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی زبیر بھائی۔ مہر خدا نور نور، دل ہے سیاہ دل ہے دور، مہر خدا نور نور، دل ہے سیاہ دل ہے دور، شب میں کرو چاندنا، شب میں کرو چاندنا، تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرو تجا، تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کرو درود۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نمبر بولیے گا، 1 ہو گیا، 2 3 4 میں سے کوئی بولتے ہیں 3۔ یہ 3 نمبر کھولیے جی، شعر کی دکھائیے گا۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی عرض کرتے ہیں کہ ہم بے کس اور مجبور ہیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے، اور پھر قیامت کے حالات اور معاملات کو سوچ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں کہوں بے کس، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ ہم کیوں کہیں کہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے، ہم کیوں کہیں کہ ہم بے بس ہیں، آپ ہی تو ہمارا آسرا ہیں، آپ ہی ہمارے پار لگانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم پر کرم کر دیجئے گا، ہم جو ہے وہ آپ پر فدا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم پر نگاہ کرم فرما دیں، ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، آپ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ یہ باتیں اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، وہ احادیث اعلیٰ حضرت کے پیش نظر ہیں جن میں قیامت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امتیوں کے ساتھ اللہ کی عطا سے یہ مہربانیاں کروں گا۔ تو ان مہربانیوں کا ذکر سن کے ہی تو اعلیٰ حضرت کی ڈھارس بندی ہے، اور ہم غلاموں کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ ہم بے کس بے بس نہیں ہیں۔ قیامت میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو، احادیث کے مضامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امید بنتی ہے یا ایسی خیالی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جو ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اشعار جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق اور ان کی ترجمانی کرنے والے ہوتے ہیں،
اور جو علم رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی میں کہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی اس نے کوئی مطالعہ کیا ہو نا، تو وہ واضح ان احادیث تک پہنچ جائے گا کہ جن میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ صحیح۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح مفہوم اس کا خلاصہ یہ کہ جس طرح پتنگے جو ہے وہ آگ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کو دور کیا جاتا ہے، ایک بندہ اس کو دور کرتا ہے، تو میں اپنے امتیوں کو جہنم سے ان کے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا اللہ ہوں۔ اکبر، اللہ یہ اسی چیز کا تو اظہار ہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، آپ ہم پر کرم فرمانے والے ہیں، ہم اعمال تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیجئے۔ اور یہ حضور کا اپنا فرمان ہے کہ میں ان کو یہاں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ کے ان کو جنت میں لے جا رہا ہوں۔ اور پھر واضح بخاری کی حدیث سے واقع کہ خلق خدا ادھر سے ادھر گھومے گی، جائے گی ادھر سے ادھر، انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دے گی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیں، یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو تو حضور فرمائیں گے انا لہا۔ کہ اللہ پاک نے حضور کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، جو اس دنیا میں نہیں مانتا وہاں پر وہ بھی مانے گا، اور وہ بھی حضور سے التجائیں کرے گا، لیکن اس وقت کا ماننا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، آج ماننا پڑے گا، آج ہی چلیں جی۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تو پر فدا تو پہ کرو رو دو رو، میں تو پر فدا پہ کرو رو دو رو، کعبے کے بدرو تجا پہ کرو رو دو رو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت 2 اور 4 زبیر بھائی، نمبر 2 جی کھولیے، نمبر 2۔ غایت و علت سبب بہر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم پہ کروڑوں درود۔ واہ بھائی واہ، اعلیٰ حضرت کیا شان ہے آپ کی۔ غایت، علت، یہ سب بیان کر کے آپ علوم و فنون کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو، بنا اور بنا۔ سبحان اللہ جی۔ ویسے اگر اس کی اصولی بحث کی جائے تو طویل بھی ہو جائے گی، مشکل بھی ہو جائے گی، لیکن غایت کا مطلب تو آسان ہے، مقصد اور غرض، یعنی کسی چیز کا کیا مقصد ہے، غایت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ باقی علت اور سبب میں تھوڑا سا ایک اصطلاحی فرق ہے، لیکن اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ تھا وجہ، کسی چیز کی وجہ کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ سبب تھوڑا قریب ہوتا ہے علت سے۔ تو بہرحال یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مختلف علوم کی اصطلاحات، ٹرمز کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے نا، اصل میں یہ اگر تھوڑا سا ہم سمجھیں نا، علت اور سبب نا کسی چیز کی بنیاد ہی ہوتی ہے۔ بے شک۔ جب کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے تو اس حکم کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کو علت کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اب اس جہان کے پیدا کرنے کی علت کیا ہو سکتی ہے، اس جہان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ وہ سب آپ ہی ہیں، اور یہ بھی حدیث کی ترجمانی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تم نہ ہوتے لولا کا لما خلقت الافلاق، ایک روایت میں آتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین کو پیدا نہ فرماتا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ سارا کا سارا جہان جو بنایا گیا ہے، اس کا سبب، اس کی علت، اس کی غایت، یہ سب حضور ہی ہیں۔ بے شک۔ اور دوسرا مصرع تم سے بنا تم بنا، تم سے بنا تم بنا، یعنی یہ جو جہان بنا ہے یہ بھی تم ہی سے بنا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ ایک طویل روایت ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے 4 حصے کیے، میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے مزید جو ہے وہ حصے کیے، پھر جنت، دوزخ، آسمان، زمین، قلم، یہ سب جو ہے وہ حضور کے نور سے ہے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کچھ بنا ہے یہ سارا کا سارا حضور کے صدقے سے ہی بنا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بننا، کسی چیز کا پیدا ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے بنا مطلب بنیاد، عمارت جب کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد بھی حضور ہے، بنا بھی حضور کے صدقے میں ہے، سبب بھی حضور ہیں، اور اس کی بنا جو ہے، جو علت اور جو اس کی وجہ اور جو غایت جو بھی ہے نا، وہ حضور کے صدقے۔ خلاصہ یہ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ بھی۔ غایت و علت سبب
بحر جہاں تم ہو سب غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نمبر 4 آخری رہ گیا ہے، وہ کھولیے۔ تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کا ثبات، اصل سے ہے ذل بندھا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اسی سابقہ شعر کا ایک مزید وضاحت ہے، یا اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا کہ ایک تو ہے جہان کی حیات، جہان کے اندر زندگی ہونا، اور ایک ہے اس کا قائم رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز میں حیات کا آ جانا، پھر اس حیات کا قائم رہنا۔ تو اس جہان کی حیات بھی حضور سے ہے اور اس جہان کا ثبات بھی حضور سے، اور یہ معراج کی شب سب نے دیکھ لیا۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ احادیث میں ہم غور کرتے ہیں تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور واپس آئے تو کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، بستر ابھی تک گرم تھا، جس سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بھی جاری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور گئے تو گویا کہ دنیا کا عالم جو ہے نا وہ رک گیا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کا ثبات ہے اور حیات ہے۔ جب وہ حیات دینے والی چیز ہی نہ اس وقت وہاں موجود بظاہر نہ رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر حیات اور ثبات بھی ختم ہو گیا۔ تو جہان کا ثبات بھی حضور سے ہے اور جہان کی حیات بھی حضور سے ہے، اور حضور ہی کے صدقے میں یہ جہان پھل پھول رہا ہے، اور پھر سب کو جو ہے حضور کے صدقے سے ہی نعمتیں ملتی ہیں۔ اصل سے ہے ذل بندہ، یہ ساری کائنات تو حضور کا سایہ ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے پچھلی روایت میں پچھلے شعر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی سب کچھ بنا، حضور کے نور سے سب جو ہے وہ بنا۔ تو اصل جو ہے وہ گویا کہ جو دنیا ہے، جو عالم ہے، یہ حضور کا سایہ ہے۔ اصل دیکھیں جب تک اصل نہیں ہوتی نا اس وقت تک سایہ نہیں ہوتا۔ سایہ اسی وقت ہوگا کہ جب اصل ہوگی، بغیر اصل کے سایہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اصل حضور ہیں اور یہ سارا حضور کا سایہ ہے، حضور پر کروڑوں درود۔ کیا بات ہے۔ تم سے جگہ کی گیا، تم سے جگہ کا ثبات، تم سے جگہ کی گیا، تم سے جگہ کا ثبات، اصل سے ہے ذل بندہ، تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیگمنٹ ہمارا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ گلدستہ درود و سلام۔ یا سیدی یا حبیب السلام، یا سیدی انت نور اللہ فجرا، جئت بعد نصر يسرا، ربنا عليك قدرا، يا امام الانبياء، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، مصطفى خير الورى، سرور گردو سرا، مصطفى خير الورى، سرور گردو سرا، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ،
رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی